جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مظفر ہماری جانب سے آپ تمام کو خوش آمدید. میں حسب سابق اللہ کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے لوگوں سے ملاقات کروائی، اور یقیناً کوئی انسان اپنی صحبت سے ضرور پہچانا جاتا ہے. اچھا دوست جو اچھے کی تلقین کرے، دیٹ ڈیفینیٹلی میکس اے ڈفرنس. بعض اوقات انسان کے دل میں اگر غلط بھی ہو اور اگر اس کی صحبت اچھی ہے تو وہ صحبت اس کو ڈیفینیٹلی صحیح سمت میں لے کے جاتی ہے. اللہ کے بہت سارے انعامات میں سے آئی تھنک یہ ایک سب سے بڑا عطیہ ہے. اس پروگرام میں ہمیشہ ہم آپ کی ملاقات کروایا کرتے ہیں جناب سمیع اللہ ملک صاحب سے. سمیع اللہ ملک صاحب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلم میں بہت تاثیر رکھی، جن کی گفتگو میں بڑی تاثیر رکھی. آپ کی ویب سائٹ ہے bittertruth.uk، bittertruth.uk. اور صاحب ہمارا نام عارفہ مظفر ہے. ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com. آپ سوچیں گے کہ اپنی ویب سائٹ کو ذکر کرتے ہوئے مجھے ہنسی کیوں آئی. کسی نے مجھے کہا کہ ہمیشہ تعلق ایسے سے بناؤ جو آپ کو اوپر لے سکے، کردار میں، اعمال میں، افعال میں. تو میں جب وہ سمیع اللہ ملک صاحب کا ذکر کرتی ہوں تو اس ریفرنس میں نے اس حوالے سے بات کی. اینی ویز ہماری ویب سائٹ www.eawaz، جس میں آپ لیٹسٹ نیوز، ہیلتھ ٹپس، اردو انگلش دونوں میں، اور بریکنگ نیوز، یہ تمام کے تمام یہیں تیار کیے جاتے ہیں. بہت شکریہ ہماری پاکستان کی ٹیم کا جو ہمیں ہیلپ کرتی ہے، اور ہماری کینیڈین ٹیم کا. جب ہم کوئی اچھی کوشش کرتے ہیں، ہم 100% ڈیلیور کر سکتے ہیں یا نہیں، دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. جب ہم اچھی کوشش کرتے ہیں تو اس کا کریڈٹ کسی ایک شخص کو نہیں جاتا. اگین اٹس اے ٹیم ورک. بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا جو پروگرام کو سنتے ہیں، جو پروگرام کو دیکھتے ہیں ہماری سائٹ پہ آ کے یا بیٹر ٹروتھ پہ جا کے. آن ٹاپ آف دیٹ، اس پروگرام کی تیاری میں یقیناً جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے، میری اللہ سے دعا ہے اللہ ان کے رزق میں، ان کے کریکٹر میں، ان کی خاندان میں اللہ ہر چیز میں برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جس میں ڈیفینیٹلی میرے پیارے بڑے جناب ماجد جمال صاحب، میری ٹیم کے دو اہم ستون جو ذیشان اور عامر ہیں ان کا ذکر کروں گی، اور اس کے بعد میں ذکر کروں گی شازیہ صاحبہ کا جن کے توسط سے اس بھرپور انسان سے میری ملاقات ہوئی، اور وہ ہیں سمیع اللہ ملک صاحب. سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا پروگرام تھوڑا سا ڈیفرنٹ نہج کا ہے. ظاہر ہے کردار کی تعمیر، اور یہ اسلامک سال کا 8واں مہینہ شعبان کا مہینہ. شعبان کا مہینہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتی ہوں تو آپ اس مہینے میں اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کیا کرتے ہوتے تھے، چاہے وہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے، چاہے وہ عبادات کے حوالے سے. اور اس کے بعد انتہائی احترام کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ شروع ہونے کا. میں، آپ، ہم تمام یقیناً اس وقت اسی تیاری میں ہے کہ ہم رمضان میں داخل ہونے کے ہیں، اور خدا کرے کہ مجھے اللہ اس قابل کرے کہ میرا خاتمہ بالخیر اگر ہو تو رمضان میں ہو. اللہ کرے کہ اگر مجھے یہ رمضان کا مہینہ اس سال بھی مل رہا ہے تو میں اپنی عبادات کا حق ادا کرتے ہوئے یقیناً اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں منظور کروا سکوں. آمین ثم آمین. جی سر، رمضان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تمہارے میں ایک بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ آنے کا، آپ بہتر فرما سکتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم علینا لا ترجعون. تعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین.
کروڑوں حمد و ثنا اور درود کے بعد میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے یہ آیات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس میں اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں بندے کو، کیا ہم نے تم ایسے پیدا کر دیا کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اللہ تو جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش و بزرگ کا مالک ہے۔ بہن، آپ نے انٹرو میں جو رمضان کے بارے میں جو فرمایا ہے، دراصل رمضان ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے شوال کے مہینے میں وہ فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اپنی قبروں کو کس لو، کہ رمضان کا مہینہ ماہ مبارک جو ہے اس کی آمد ہے۔ اور یقین کیجئے کہ آدمی جب بہت بڑا کام کرنا ہو، بہت بڑے کوئی اچیو کرنا ہو، بہت بڑا مارکا، تو اس کے لیے آدمی ہمت بناتا ہے کہ بھئی ہمت باندھ لو، بھی یہ بہت ٹانگ بننا ہے، پہاڑی پہ چڑھنا ہے، یا فلاں کام کرنا ہے، یا یہ کرنا ہے، ہمت باندھ لو، یہ کر لو، تیار ہو جاؤ۔ یہ اسی طرح کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے، اور یہ ایک مہینہ وہ ہے جو کہ ہمیں پورے سال کی ٹریننگ دیتا ہے، پورے سال کی ٹریننگ دیتا ہے۔ میں اس اختصار سے آپ کا جواب تھوڑا دوں گا، اس لیے کہ اگلے ہفتے رمضان سے پہلے ہی آئے گا، تو انشاءاللہ اس میں ہم کھل کے باتیں بھی کریں گے رمضان کے بارے میں، تاکہ نئی باتیں، تازہ باتیں لوگوں کو سنیں گے تو لوگ ان کے ذہنوں میں رہیں گی بھی۔ لیکن بہرحال ہم کمر کسنے کے حوالے سے جو بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح دیکھیے، جب کوئی فوجی بھرتی ہوتا ہے کسی فوج کے اندر یا کسی فورسز کے اندر، مطلب تو اسے پہلے ابتدائی طور پہ چند ہفتوں میں سے ٹریننگ کروائی جاتی ہے، اور اسے خوب ٹریننگ کروائی جاتی ہے، اسے جو اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس کے بارے میں، اس کے مستقبل کے بارے میں اسے بتایا جاتا ہے، یہ سب چیزیں اسے بتائی جاتی ہیں۔ پھر ساری عمر پھر اس پہ، ان شرائط کے اوپر، اس ٹریننگ کے اوپر وہ قائم رہتا ہے، اس کو جو ٹریننگ اس کی ہے جو اس کی مدد کرتی ہے۔ لیکن انسان کو اس دنیا کے اندر اس قدر غرق ہو جاتا ہے، اس کے شب و روز میں اس قدر وہ فراغت اسے بالکل نہیں ملتی، اور اپنے دنیا داری میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ اس کو ہر مہینے ایک مہینے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اسے بتایا جاتا ہے۔ اللہ کو بندے کی بھوک اور پیاس کا بہن کوئی شوق نہیں، نہ اسے ضرورت ہے، نہ ہی وہ چاہتا ہے، لیکن وہ بھوک اور پیاس آپ کو اس لیے دیتا ہے کہ تاکہ آپ دنیا کے وہ لوگ جن کو جو پیاس سے اور بھوک سے مر رہے ہیں، تاکہ ان کا احساس ہو آپ کو کہ پیاس کس چیز کا نام ہے، بھوک کس چیز کا نام ہے۔ پھر یہ تقوی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر۔ جب انسان کے بارے میں سوچتا ہے تو یہ بھی ایک تقوی کی نشانی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے خوف سے سوچتا ہے۔ وگرنہ اس دنیا میں جب اپنے ہاتھوں سے پیسہ کماتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس سے کیا ضرورت ہے کہ وہ ایسے کسی پہ خرچ کر دے؟ لیکن اپنے اللہ کی رضامندی کے لیے، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں اس لیے خرچ کرتا ہے کہ تاکہ اپنے اللہ کی رضا حاصل کر سکے، اللہ کی خوشیاں لے سکے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے۔ پھر یہ دیکھیے، یہ معاملہ روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے، یہ درمیان میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ صرف اللہ ہی کو پتہ ہوتا ہے اس بندے کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اب کسی کو کیا پتا ہے، میں گھر میں اکیلا ہوں اور میرے فریج فریزر میرے بھرے ہوئے ہیں، میں کوئی چیز کھا لوں، اپنے منہ خشک کر کے پھر میں گھومتا پھروں، لوگوں سے یہ تاثر لوگوں دوں کہ میں روزے سے ہوں؟ لیکن میرے رب کو پتا ہے۔ چلیے، یہ تو میں اکیلا ہوں، آپ اکٹھے بھی بیٹھے ہوں، مثال کے طور پہ وضو کر رہے ہیں آپ، بہت سے لوگ آپ کے دائیں بائیں ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں آپ کو، لیکن آپ کلی کرتے ہوئے تھوڑا سا پانی نکل لیں، اپنی پیاس بجھا لیں، یہ تو اللہ ہی ہے جو جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا یہ خالصتاً میرے اور بندے کا معاملہ ہے۔ پھر یہ ایک ایسی بات ہے کہ اللہ نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے منہ سے ایک خاص طرح کی ایک سمیل نکلنی شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ نے کہا کہ وہ جو خاص سمیل بدبو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ مجھے مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کو یہ بات اس قدر عزیز ہے، بندے کا یہ تقوی اور بندے کی یہ قربانی اور بندے کا سارا کام اس قدر عزیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اتنا عزیز رکھتا ہے کہ اس کے منہ کی بدبو کو بھی وہ مشک سے بھی زیادہ اچھا تعبیر کرتا ہے۔ اور یہ پھر آپ کا وہ مہینہ ہے جس میں آپ اللہ سے خوب مانگنے والے بنتے ہیں، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، صدقے کا اہتمام ہوتا ہے، زکوٰۃ کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن اس کے سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں جس چیز پہ ہم توجہ نہیں دیتے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اقربا، عزیز دوست، اپنے گردنواں، اپنے رشتے دار
جن کی ہم سے دل شکنی ہوئی ہوتی ہے ان کے بارے میں کچھ سوچتے نہیں ہیں. یہ مہینہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہم اپنے ان تمام اپنے لفظوں سے جو جن کی وجہ سے ہمارے عزیز و اقارب کا یا ہمارے ارد گرد کا یا دوستوں کسی کا بھی دل دکھا ہے، ہم اس سے معافی مانگ لیں. صحیح یہ معافی مانگنا ایک بہت بڑا کام ہے. صحیح. یعنی آپ دیکھیں نا کہ یعنی خود بہت بڑا شعر میں نے ایک دو دفعہ آپ کے پروگرام میں پڑھا بھی ہے. رحمت یہ چاہتی ہے رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہگار کے تقصیر ہو گئی. اور یہ وہ وجہ ہے، مطلب جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو پھر سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. پھر جب وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے دل کے اندر پھر ایک سکینت طاری ہوتی ہے، اور جب سکینت طاری ہوتی ہے تو اس کو عبادت میں بھی مزہ آتا ہے. پھر ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے آخری عشرے کے اندر، اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں، وہی ہے ہم اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ آپ معاف کرنے والے کو بہت پسند فرماتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دعا سکھائی ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم. اے اللہ معاف کرنے کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت پسند فرماتے ہیں. ہم اللہ کو اس کا وہ جو صفت ہے اللہ کی وہ یاد کروا کے پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اور یہ مختصر تعارف ہے جس کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں نے آپ کو سامنے عرض کر دیا ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے جن چیزوں کے اوپر زور دیا کہ یقیناً عبادات میری اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، مگر حسن سلوک میرا بہترین ہونا چاہیے. یعنی نہ صرف یہ کہ میں روزے کی تیاری اللہ کے لیے کر سکوں، اس کے علاوہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اگر کہیں غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کے لیے انسانوں کے سامنے اگر معافی مانگ لی جائے تو یقیناً وہ ہمارے پلڑے میں اچھے اعمال میں اضافہ ہی کرے گا. بہت سی تیاریوں میں ظاہرہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ارشاد بھی فرمایا تھا، یعنی آپ نے جو خطبہ فرمایا تھا آخری تاریخ میں شعبان کی میں کیا تھا، اور آپ نے فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. پھر آپ نے شب قدر، تراویح، مغفرت باری تعالیٰ جس آیت کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا ہے اور ان کا خاص طور پہ آپ نے تذکرہ کیا، اور یقیناً جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قرآن پاک نے کسی چیز کے بارے میں بار بار تاکید کی تو یقیناً اس کی کوئی ضروری بات ہوگی تو ضرور. تو جو سب سے بڑی بات اس وقت میں نے آپ کی اتنی سی گفتگو میں سیکھی کہ یس الحمدللہ میں خوش قسمت ہوں گی کہ اگر مجھے رمضان میں داخل ہونے کا اور اپنی عبادات کو مکمل کرنے کا موقع ملتا ہے. بٹ آن ٹاپ آف دیٹ کہ اللہ کے بندوں کے سامنے اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اس کے لیے معافی کی طلبگار ضرور ہوں اس شخص سے جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی. جی سر، آپ ہی سے سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ ہی اگر اس کو جاری رکھیں تو بہت مہربانی ہو. بہن، ہم کبھی اپنے آپ وجود پہ غور کریں. یہ جو 5-6 فٹ کا انسان کی جس کی زندگی خود اس کے اختیار میں نہیں، جو خود اپنی مرضی سے وجود میں نہیں آیا، نہ اپنی مرضی سے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے، صحیح، جس کی اگر سانس رک جائے تو اسے بحال نہیں کر سکتا. لیکن یہی 5-6 فٹ کا انسان کہیں خدائی کا دعوے دار بن کر کھڑا ہے تو کہیں جانور سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہا ہے. اسفل السافلین سے کہا گیا ہے. بظاہر اس کا کوئی دشمن نہیں، لیکن یہ خود اپنا بہت بڑا دشمن ہے. صحیح. آپ دیکھیں چاند پر قدم رکھ کر کائنات کی کھوج کرنے والا انسان آج خود اپنے دل میں چھپے خدا سے بھی محروم ہے. صحیح. اسے کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے؟ جب دنیا کا کوئی کارخانہ خود وجود میں نہیں آتا تو اتنا بڑی دنیا کا کارخانہ کیسے وجود میں آ گیا؟ صرف یہی نہیں کہ وجود میں آ گیا ہے بلکہ مستقل مجازی سے چل رہا ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کو خود پیدا ہو گئے ہیں؟ یا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں. آفا بہن،
اس کائنات ہستبوت میں اللہ رب العزت کی تخلیق مظاہر نہ قابل شمار ہے. جرام سماوی اور مجموعہ ہائے نجوم کی ریل پیل کائنات کے حسن کو دوبالا کرتے ہوئے سے ایک خاص انداز میں متوازن رکھے ہوئے ہیں. یہی توازن اس کائنات کا حقیقی حسن ہے کہ جس کے باعث مادہ یعنی میٹر اور ضد مادہ اینٹی میٹر مشتمل کروڑوں اربوں کرسٹل کشاؤں کے مجموعے صرف غیر حادثے کائنات کے مرکز گرد محو گردش ہیں. میں آپ سے ایک عرض کر دوں، آج سے کچھ 20 سال پہلے ناسا کی ایک رپورٹ سامنے آئی، اور جو ناسا کا جو انچارج تھا تو وہ لکھتا ہے، اس نے کہا کہ جب میں نے پچھلی رات کا وہ ویڈیو دیکھا تو دیکھا کہ ایک گلیکسی سے ایک بہت بڑا صرف سیارہ زمین پہ گر رہا ہے، اور اس کی رفتار بھی بے تحاشا، روشنی سے بھی زیادہ تیز اس کی رفتار ہے. اور وہ جو سیارہ ہے وہ پوری دنیا کو ایسے ڈھانپ لے جیسے ایک بہت بڑا ٹوکرا ایک چھوٹے سے کیڑے کو ڈھانپ لے. اس نے کہا جب میں نے دیکھا تو میرے پسینے چھوٹ گئے اور میری جو گلاسز تھے وہ میری گود میں گر گئے. اور اس نے کہا کہ چند لمحوں کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ اس زمین کے بالکل ساتھ قریب سے ہوتا ہوا گزر گیا. اچھا، ہاں، یہ خود یعنی آپ اگر ناسا کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں آپ کو یہ آرٹیکل بھی مل جائے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ میرے رب کا ایسا نظام ہے کہ اتنے کروڑوں اربہ سیارے اس کے چل رہے ہیں، اربہ گلیکسی چل رہی ہیں، اور ہر گلیکسی کے اندر اربہ سیارے ہیں. اس گلیکسی میں اس کا عظیم سلسلہ، اور جیسے نے اس کے ہر کہکشاں میں اربوں ستارے اپنے اپنے نظام پر مشتمل سیاروں کے ایک گروہ لیے کن فیکون کی تفسیر کے طور پر خالق کائنات کے اولین حکم کی تعمیل میں محو سفر ہے. یہ سورج جو اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہٹ جائے تو کوئی ایسی قوت نہیں جو اسے اپنی جگہ پر لا سکے. یہ آسمان جس کی بلندی کو ہماری آنکھیں ہر روز دیکھتی ہیں، جو حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے، کوئی اسے آج تک چھونا تو درکنار اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا میری بہن. اسی آسمان پر پھیلے یہ انگنت ستارے جو ہمارے سورج سے بھی کئی گنا بڑے ہیں، لیکن اپنی حقیقت روز آسمان پر ہمارے سامنے عیاں کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں، کہ ایسی کئی کہکشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں جہاں پہ پہنچنے کے لیے ہم وقت کی قید میں ہیں. اس جیسی کتنی ہی حقیقتیں ہیں جو ہمارے آس پاس بکھری ہوئی ہیں، لیکن ہماری عقل معاف ہے اور نظر خیرہ. دیکھنے والے کو آسمان کی طرح سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن نہ دیکھنے والے آسمان کی تلاش میں نکل کر بھی آسمان تک نہیں پہنچ پائے. یعنی چاند تک پہنچ گئے، مریخ تک چلے گئے، لے عقل پھر بھی انہوں نے نہیں آ رہی. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ فِي أَنفُسِهِمْ وَأَفَلَا تُبْصِرُونَ. اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ بہن، اس پچھلے پروگرام میں انسان کی ذات کے اوپر بات کر چکا ہوں، اس کے حواس خمسہ میں بات کر چکا ہوں. اب ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے بہت وقت ہے، لیکن ہم سوچنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں. یہی سوچ کا جمود انسان کو جانور سے مشابہ کر رہا ہے. ہماری زندگی کی گھڑی الٹی گنتی چل رہی ہے، اور زندگی برف کی مانند پگھلتی جا رہی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. زندگی کی برف کی مانند ہے جو پگھلتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے. ہر لمحہ، ہر سیکنڈ جو میری آپ سے گفتگو ہوئی ہے، یہ بھی ہماری زندگی سے منہا ہو گئے ہیں. ظاہر کوئی سب کچھ سمجھنے والے زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. اگر یہی سب کچھ زندگی ہے اور موت کے بعد کچھ نہیں، پھر ان لوگوں کے لیے تو بہت اچھا ہے، یہ دنیا کا مال و متاع کو ہر جائز اور ناجائز طریقے سے حاصل کر لیتے ہیں اور لوٹ مار چاہتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں جیسا کہ نظر بھی آتا ہے، تو پھر کیا بنے گا اس انسان کا بہن جس نے اپنا سارا وقت ضائع کر دیا؟ انسانی عقل کہتی ہے کہ اللہ کے مان لینے میں کوئی نقصان نہیں، لیکن نہ ماننے میں سراسر نقصان ہے.
انسان کو یہ فضیلت و شرف کئی اعتبار سے عطا کیا گیا، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی. جو بہترین حیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی وہ دوسری مخلوق کو حاصل نہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. وی کریٹ اے مین اے ہیومن ان اے ویری گڈ مولڈ. انسانی شکل و صورت، قد و قامت، ہمارے اعضاء اور جوارح ان کے درمیان مناسبت. آپ دیکھیں کہ ایک مدت تک، ایک وقت تک ہمارے دانت بڑھتے ہیں، پھر دانت کی گروتھ رک جاتی ہے. ہماری انگلیوں کی گروتھ ایک وقت تک ہوتی ہے، پھر رک جاتی ہے. اگر ساری گروتھ چلتی رہے تو سوچیں آپ کیا اولیا ہو سکتا ہے انسان کا. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس قائم کر کے رکھا ہوا ہے. اب اسی مسئلے سے ان کی خوبیوں پر غور کیا جائے، پھر اس کائنات میں موجود کسی بھی جاندار مخلوق سے اس کا موازنہ کیا جائے، تو انسان کے اشرف مخلوقات ہونے اور دیگر مخلوقات میں سب سے افضل برتر ہونے کا انکار تو کیا ہی نہیں جا سکتا. انسان کے اشرف ہونے کا ایک اہم راز اس کے دیکھنے سننے کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس کا صاحب عقل و فہم و ادراک کا حامل ہونا ہے. آپ یہ دیکھیے، یہ انسان ہی تو ہے جس نے اتنی ایجادات بنا دی، اللہ تعالیٰ نے اسے عقل دی. آپ ہزاروں میل دور بیٹھ کے یہ آواز کے اوپر میرا انٹرویو کر رہی ہیں، اور آپ کا انٹرویو جب ریکارڈ ہو جاتا ہے تو لاکھوں آدمی سے استفادہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے جب سے آپ کے پروگرام شروع کر رکھے ہیں اس کی دیکھنے والوں کی تعداد ویب سائٹ پہ بڑھتی جا رہی ہے. پہلے 2 دن میں 50,000 کے قریب لوگ دیر سے دیکھ لیتے ہیں. کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے اللہ کا کہ احسان یہ ہے. پیغام جو ہے اللہ تعالیٰ کس طرح ایک انسان کے منہ سے نکلے الفاظ کو دوسروں تک پہنچا دیتا ہے. اسی سیگمنٹ کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. میں نے زندگی میں جب بھی انسان گفتگو ہوتی ہے تو ایک گفتگو کا حاصل ہوتا ہے. ابھی تک کی جو گفتگو کا حاصل ہے، یقیناً ہم میں سے ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بہتر جانتا ہوں، مگر قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اور ابھی جو آپ نے فرمایا جناب سمیع اللہ ملک صاحب نے، انشاءاللہ we will be very lucky to get into the Ramadan. مگر انسان ہے، انسان سے کوتاہی تو جانے میں بھی ہوتی ہے اور انجانے میں بھی ضرور ہو جایا کرتی ہوتی ہے. اور یقیناً ہم اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے ہیں کہ میں تیرے سے استغفار چاہتا ہوں ان گناہوں کی جو میں نے جانے میں کی اور جو میں نے انجانے میں کی. انجانے کے گناہوں کے لیے بعض اوقات کہیں کسی کی دل آزاری ہوئی ہوگی. میں تو یہاں پہ آپ ساروں سے کہتی ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو مجھے تو معاف کر دیجئے گا. اینی ویز پروگرام کا سیکنڈ پارٹ ہم سائنس کی روشنی میں بھی کنٹینیو کریں گے. ایک بڑی پیاری سی ریسرچ میری نظر سے گزری. اسٹے ٹیونڈ، ہم واپس آتے ہیں. جی صاحب ایک بار پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. سمیع اللہ ملک صاحب، میں نا بلکہ جب سولر سسٹم کو دیکھ رہی تھی نا تو ایک ریسرچ بھی میری نظر سے گزری. سورج ہمارا نظام شمسی کا محور، عطارد، زہرہ اور زمین، اور پھر اس کے بعد مریخ اور مشتری، جس پہ سائنٹسٹ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اگر وینس کی بات کروں نا تو بلکہ رشیا نے کلیم کیا ہے کہ وینس ہمارا سٹار ہے، دی ہاٹیسٹ سٹار ان آر سولر سسٹم. اب اگر ہم گرمی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ سورج کے بعد عطارد، زہرہ جس کو آپ وینس بھی بولتے ہیں، دس از اے سیکنڈ پلانٹ فرام دی سن. اگر ہم سورج کی قربت کے لحاظ سے دیکھیں تو عطارد پہلے ہے، وہ اتنا گرم نہیں، بٹ دا سیکنڈ پلانٹ وچ از زہرہ یا وینس کے نام سے جو ہے کہتے ہیں دس از دا ہاٹیسٹ پلانٹ ان آر سولر سسٹم. رشیا نے بلکہ کلیم بھی کیا ہے کیونکہ رشیا از دا فرسٹ جس نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی اور اس کی تصویریں بھی. دس از اے ہیلش اسٹار. کہتے ہیں کہ جہنم کا منظر، 800+ ڈگری فارن ہائٹ اس کا ٹیمپریچر ہے، یعنی کوئی چیز اس کے قریب بھی جائے تو وہ میلٹ ہو جاتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کچھ آکسیجن بھی ہے، سلفر اس میں یہاں پہ بہت موجود ہے. انتہائی گرم. تو میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جہنم بڑی گرم ہوگی تو مجھے اس کے لیے سائنس سے بھی نام ہیلش اسٹار کا نام اس کو دیا گیا.
اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم وینس کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بالکل زمین کا سسٹر پلانٹ اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی حجم، ماس ہر لحاظ سے زمین کے برابر ہے. تو پھر اب دیکھتے ہیں جنت کا سٹار کون سا ہوگا. ظاہر ہے میں اور آپ سب متلاشی تو یہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت کے لوگوں میں شریک کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری شفاعت بھی ضرور فرما دیں. مگر اگر ایک بچہ اتنا نافرمان ہے کہ ہر جگہ نافرمانی کرتا ہے، تو پھر ماں باپ تو سزا دیتے ہی ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف شفاعت کا منتظر ہونے سے پہلے مجھے اپنی محبت ان کے ساتھ دکھانی ہے کہ آپ نے کہا کہ میرا طول بہتر ہو، میرے افعال بہتر ہوں، میرا کردار بہتر ہو، یعنی میں اپنی زندگی کو اس طریقے سے ڈھال لوں جو ریکوائرڈ ہے، تو پھر تو میں ایکسپیکٹ کرنا چاہوں. مگر ہم انسان ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اور اللہ سے طلبگار ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ بہتر کی توفیق دینا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. جی سر. بہن گزارش یہ ہے کہ آپ نے شروع میں کچھ گلیکسیز کا ذکر کیا ہے، جو کہ ہمیں جن گلیکسیز کا نام سائنس نے دے رکھا ہے، عطارد، پلاٹو اور دوسرے جو نام دے رکھے ہیں. ابھی آپ ناسا، جو کہ اس وقت دنیا بھر میں سب سے بڑا خلائی ادارہ مانا جاتا ہے، اور اس کی تحقیق جو ہے وہ بھی اس وقت دنیا پہ رول کر رہی ہے، اور ان کی تحقیق کے مطابق یعنی 1989 میں غالباً یا 90 میں، اگر میں بھول نہیں رہا تو بہرحال آپ لوگ جو سننے والے ہیں وہ گوگل پہ جا کے اس کی کریکشن کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک بہت بڑی خوردبین، ایک دوربین ایک تیار کی. پہلے ان کے پاس اتنی بڑی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے ایک گلیکسی نئی ایجاد کی، اور اس گلیکسی کے بارے میں وہ سائنٹسٹ جو ہے، وہ ان کی جو ٹیم ہے، اس کے جو ہیڈ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے ہمارے پاس ایسا کوئی آلہ تھا نہیں جس سے ہم اس کو دیکھ سکتے. اب یہ جو نئی گلیکسی جو ہمارے سامنے آئی ہے، اس گلیکسی کے اندر انکاؤنٹڈ سیارے ہیں، اور جو سب سے چھوٹا سیارہ ہے وہ اس زمین سے 150 گنا بڑا ہے، اور کھرب ہا سیارے ہیں ایک گلیکسی کے اندر. آپ دیکھیے کہ پھر اس نے کہا کہ انکاؤنٹڈ گلیکسیز ہیں، ہر گلیکسی کے اندر انکاؤنٹڈ سیارے ہیں، اور سارے کے سارے گردش کر رہے ہیں. اللہ نے بتا دیا، اس حساب سے وہ گردش کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ اللہ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی کیسی صلاحیت دی ہے، اور پھر دیکھیے کہ اس کو اچھے برے کے درمیان تمیز کرنے، پھر اپنے ارادے سے کسی کو اختیار کرنے کی وہ قوت صلاحیت بھی دی ہے جو کسی دوسری مخلوق کا حاصل نہیں. اسی عقل و شعور پر انسان کو مکلف بنایا کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے من مانی زندگی نہ گزارے، بلکہ اپنے معبود حقیقی کو پہچان کر اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اگر آپ نے اتنی بڑی گلیکسی دیکھی ہے اور اس گلیکسی کے بارے میں آپ کے یہ الفاظ ہیں، تو ابھی اس کا مطلب ہے کہ اور بھی کھربہا گلیکسیز ایسی ہیں جو کہ افلاک میں ہوا میں تیر رہی ہیں اور گردش کر رہی ہیں، اور ایک دوسرے مس بھی نہیں کرتی. وہ تو کون ہے ان کو چلانے والا، ان کو حرکت دینے والا؟ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ کی ان چیزوں کو دیکھ کر مان لیا جائے تو پھر اس کی خدائی بھی خود نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے یہ میں نے اس کی مثال دی ہے. سر آپ تو خود بھی انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور جی بالکل، بہت سی چیزیں بتائی اگر جاتی ہم ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، نظام شمسی کو ہی دیکھتے ہیں، تو یہ دو قوتیں ہیں، سینٹریفیوگل اینڈ سینٹریپٹل فورس ہے، جس کی وجہ سے ہر ستارہ، ہر سیارہ اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے. میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اور یہ پہاڑ جو ہیں روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی، زمین سونا رپا اگل دے گی، یعنی دا گریویٹیشنل پل، اینڈ آف دا گریویٹیشنل پل. اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ کہا، اور یہ پہاڑ زمین میں میخوں کی مانند گاڑ دیے جو زمین کے توازن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. اور میں ظاہر ہے قرآن پاک میں یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ تحقیق اور
جاننا، علم کا حصول یقیناً سائنس کے لیے جو سائنس کر رہی ہے یہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا کہ جانیے، سیکھیے، ایکسپلور کیجئے گا۔ تو میں یہ کبھی کبھی قیامت کے بارے میں سوچتی ہوں کہ یعنی یہ کوئی صرف محض ایک ڈراوا نہیں ہے۔ یس، جس دن زمین نے اپنی گریویٹیشنل پل کو لوز کیا تو یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی مانند اڑتے پھریں گے، میں آپ زمین پہ بیٹھ نہیں سکوں گی، تو قیامت ہے۔ یعنی میں کبھی کبھی سوچتی ہوں 1400 سال پہلے قرآن پاک میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے آپ ان کو سائنس کی روشنی میں دیکھ لیں، ایوری تھنگ از ٹرو۔ بہن دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ سائنس کسی اس قرآن کی بات کی تصدیق کرے تو پھر ہم مانیں، بلکہ یہ قرآن کا احسان ہے ان سائنسدانوں پہ کہ انہوں نے قرآن سے اس چیز کا استنباط کیا اور استفادہ کیا۔ آپ نے جس کا ذکر کیا کہ پہاڑ اٹھتے جائیں گے، وہ تو آپ دیکھیے خدا تو بڑے واضح انداز میں کہتا ہے القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ پہاڑ جو ہیں یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ جی سر۔ پھر آپ نے یہ ذکر کیا پھر سے ایک بات کا میں اس کو بتا دوں، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے سورہ زلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ اللہ تو تنبیہ کر رہے ہیں کہ جب زلزلوں کے اندر زلزلے آ جائیں گے، اذا زلزلت الارض، زمین کے اندر جو زلزلے ہیں ان کے اندر زلزلے آ جائیں گے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اثقال پیٹ کو کہتے ہیں، زمین کے پیٹ میں جو کچھ ہوگا وہ باہر نکال پھینکے گی، اگل دے گی۔ یا وقال الانسان ما لها، لوگ انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کہے گا آج تو زمین اپنی ساری خبریں بتا رہی ہے، نکال کے زمین کے اندر کیا بتا رہی ہے آپ۔ پھر آپ میری بہن، اب میں پھر اسی انسان پہ آتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ جب یقین اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد بھی تو رہا ہوگا نا۔ میں یہ بات کیسے مان لوں کہ جب دنیا میں کوئی چیز بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے تو ہم بے مقصد ہی دنیا میں آ گئے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تو کہتے ہیں کہ میں نے جن انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ صحیح۔ انبیاء اکرام الزام کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوقات میں غور و تدبر معرفت رہائی کے حصول کا اہم ذریعہ ہے۔ جی سر۔ جو لوگ تعصب، ہٹ دھرمی اور ضد کے بغیر سنجیدگی اور تلاش حق کی جستجو کے جذبے سے اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں تو رائے حق پا ہی لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ نہیں کہتا قرآن کے اندر افلا یتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے اس کائنات کے اوپر، سب چیزوں کے اوپر۔ انسان جب اشرف مخلوقات ہے تو جن چیزوں میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے ان میں خود انسان کا اپنا وجود بھی شامل ہے۔ پھر یہ کہہ کر بھی انسان کے اندر پیدا ہونے والے بیجا خدشات کی اصلاح فرما دی کہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِذَا مَا مُتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ من قبل وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر مجھے زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے دوبارہ لگتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ یہ تو عیسائی بھی ہمارے قرآن کے جو سورہ مریم اس کی آیت نمبر 66-67 ہے، میں تو اپنے انگریز دوستوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھو ہم تو قرآن کے اندر ہمیں تو حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ کا اتنا احترام سکھایا گیا کہ خصوصی طور پہ پورا چیپٹر نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر۔ صحیح صحیح۔ یہاں میرے رب نے اسی انسان کو متلبک کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا، میری بہن غور سے سنیے، بڑا ہی غیرت والی بات ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلق فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکا دیا ہے؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تو جوڑ بھی دیا۔ عرفہ بہن، یہاں سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ حرکت اس کائنات کا سب سے پہلا اصول ہے۔ اب ہم اس موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔
بہت خوبصورت آپ نے بات کہی کہ اگر یعنی یہ دیوار جو مجھے متحرک نہیں نظر آ رہی، مگر جس اکائی سے ایون یہ دیوار بھی بنی ہوئی ہے، دا اسمالسٹ پارٹیکل از این ایٹم، جی ایون ایٹم سے بھی چھوٹے جی پارٹیکلز ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پہ متحرک ہے، نتھنگ بالکل. کہ کوئی چیز متحرک نہ ہو۔ حرکت میں برکت ہے، اور برکت صرف حرکت میں ہے. حرکت کو ہی اس کائنات میں حقیقی دوام اور ثبات حاصل ہے. صحیح بہن حرکت زندگی ہے اور سکون موت ہے. صحیح یعنی کائنات کو اس موجودہ حالت میں آئے تقریباً 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، 15 ارب سال کا، یہ سائنس کہہ رہی ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ شواہد ایسے ہیں کہ اس دنیا کے وجود کو آئے ہوئے 15 ارب سال ہو گئے ہیں. صحیح آج سے 15 ارب سال پہلے 15، آپ مجھے یاد، آپ گنتی بھی نہیں کر سکتے 15 ارب سال کے دنوں کی اور گھنٹوں کی. یعنی کائنات کا ابتدائی مادہ ہر سو بکھرا، اور اس کے نتیجے میں یہ سلسلہ افلاک و اجرام اسماوی وجود میں آیا. تخلیق کائنات کو عظیم لمحہ جب سے وقت کی دوڑ شروع ہوئی، نہایت عظیم لمحہ تھا. کن فیکون کا راز تخلیق کائنات کے سائنسی راز کے کھلنے پر نہ صرف منکشف ہوئے بلکہ دنیا کے عظیم سائنسدانوں کی کثیر تعداد اس کا برملا اعتراف بھی کرتی ہے. مخلوق پر غور و فکر خلق تک رسائی کا بہترین ذریعہ ہے میری بہن. اللہ رب العزت نے تبھی تو اپنے نیکوکاروں کے اوصاف کے بیان میں فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ میرے محبوب بندے وہ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے ہر حالت میں مجھے یاد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کائنات ارض و سما کی تخلیق میں بھی غور و فکر کرتے رہتے ہیں. یعنی کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں ہر وقت، اور خالق کائنات کی عظمت کا ادراک پھر ہوتا ہے انہیں، اور بات ایمان بالغیب سے آگے بڑھ کر ایقان تک جا پہنچتی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الباب أولي الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آمین آمین اللہم آمین. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے بدل کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا. اللہ تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. آمین. یہ سورج، چاند، ستارے اور اس دنیا کا ذرہ ذرہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی گئی. قدرت کے اس کارخانے میں اگر غور کریں تو کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کارخانے کو بگاڑنے کا اختیار رکھتی ہے. اگر کوئی اس کارخانے میں بناؤ بگاڑ کا سبب بن رہا ہے تو وہ یہی انسان ہے. صحیح سر. ہر جاندار اور بے جان اپنے اپنے دائرے میں قید ہے. شیر شکار کرتا ہے تو صرف ایک جانور کا، اور اپنی بھوک مٹانے کے بعد بلا وجہ کسی پر حملہ نہیں کرتا. وہی ہرن جس کو وہ کھاتا ہے، وہی ہرن اس کے بعد جب اسے پیٹ بھرا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ہرنوں کو بھی پتا ہے. اسی طرح ہر جاندار اپنے اپنے دائرے میں اپنا اپنا کام کرتے ہیں. کیا آج تک ہمارے مشاہدے میں ایسی کوئی بات آئی ہے کہ کسی جاندار مثلاً شیر نے گھاس کھانی شروع کر دی ہو، مچھلیوں نے پانی سے نکل کر زمین پر بھی رہنے کی کوشش کی ہو؟ لیکن یہ بات مشاہدے میں ہے کہ انسان نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کئی ملین لاکھوں کروڑ انسانوں کا شکار کر لیا. کیا ہوا ہیروشیما میں، ناگاساکی میں، کہ لاکھوں آدمی سوئے اور پل بھر میں خاکستر ہو گئے. یہ جنگوں میں کیا ہوا، یورپین جنگوں میں، بعد میں ایشیا کی جنگوں میں بھی کیا ہوا؟ انسان نے انسان کو کس بے دردی سے مارا ہے، عراق میں، افغانستان میں. چلیے سر، جو نان مسلمز کی بات تو ہم چھوڑیے گا، مسلمان جس کو سمجھایا گیا، اللہ کرے کہ ہم بحیثیت مسلمان اس بات کو سمجھ سکے. ہم رمضان کے حوالے سے، سائنس کے لحاظ سے، قرآن پاک کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں. جی میں اسی طرح مجھے سب سے زیادہ چینج کرنا ہے خود کو.
بجائے اس کے کہ میں یہ دیکھوں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. اور یہی ہم آج تک کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ میں فعل میں عمل میں ویسی ہو جاؤں جیسی میں ظاہر ہوں، اور اللہ کرے کہ میں صرف ایک خوشنودی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اس کی خوشنودی کس میں ہے کہ میں اس کے بندوں کا خیال کروں. یہاں میں دراصل کسی سیکٹ کی یا کسی مذہب کی یا کسی کی بات نہیں کر رہا، مذہب بات نہیں کر رہا، میں ایک انسان کی بات کر رہا ہوں. سر مجھے بالکل احساس ہے نہیں. آپ نے جب عراق کا ذکر کیا نا تو ہم عراق کا ذکر کرتے ہیں تو یقیناً امریکہ کا خیال ہے، مگر میں تو آج یمن کے بچوں کا خیال کر رہی ہوں. میں تو سر یمن کے بچوں کا خیال کر رہی ہوں. اور قرآن پاک میں تذکرہ ہے کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں، ان حرمت کے مہینوں میں جنگ اور جدال کو بند کر دینا چاہیے. آپ امیجن کیجئے اب رمضان آنے کا ہے اور رمضان کے بیچ میں کہ وہ لوگ جہازوں کو دیکھیں، اپنی بھوک کے خوف کو مٹائیں، یا وہ کیا کریں. اور مسلمان نہیں انڈرسٹینڈ کر رہا. میرا کہنا، میں سر بالکل یہ گستاخی نہیں کر سکتی کہ آپ کو کاٹوں، مگر میرا کنسرن تو یہ ہے کہ جو اہل زبان ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے اور حرمت کے مہینے میں ہر طرح کا جدال بند ہے، اور اللہ نے اگر بند کر دیا تو بند ہے. تو مگر آپ امیجن کیجئے یمن کا، میں سوچتی ہوں سیریا کے بارے میں سوچتی ہوں کہ کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے کو مار دے گا اس مہینے میں، وہ اس کا کیا ریٹرن ہے، اس کا کیا کتنا گناہ ہے. آئیے اب ہم آپ کے سوال کا جواب بھی اسی میں آ جائے گا میری آئندہ گفتگو میں. اب آئیے میں سائنسی نقطہ نگاہ سے، آپ نے کچھ سائنس کا بھی ذکر کیا تو میں اس سائنس کا بھی ذکر کر دوں، کیونکہ آپ سوال ایسا کر دیتی ہیں کہ پھر اگر اس کا جواب نہ دیا جائے تو پھر تشنگی رہ جاتی ہے موضوع کے اندر. آپ دیکھیے انسان نے ہوا میں اڑنا اور پانی کے اندر جانا شروع کر دیا ہے. اس کے پیدا کرتے دھوئیں سے ماحول میں تبدیلی واقع ہونے لگی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق الم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید. کہ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کی ذات، اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق یہی ہے. کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف آگاہ ہونا کافی نہیں ہے؟ چلیے جس سائنس کا میں نے ذکر کیا، میں سردست چند اہم اجرام اجتماعی میں سے صرف ایک کا سائنس کے حوالے سے مختصر طور پر تذکرہ کافی سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم علم فلکیات کے کتنے اہم راز ہمارے سامنے بے نقاب کیے ہیں، جس کی سینکڑوں سال بعد ماہرین فلکیات نے تصدیق کی ہے. یہ بھڑکتی ہوئی ہائیڈروجن اور ہیلیم کے گولے جو ایک دوسرے کے مابین لاکھوں کلومیٹر کا فاصلہ چھوڑے پوری کائنات میں ہر سو بکھرے ہوئے ہیں. ان کے اندر ہونے والی خودکار ایٹمی تابکاری ہر طرف نور بکھیرتی نظر آتی ہے. ستارے اپنے اندر جلنے والی گیسوں ہی کی بدولت اس قدر روشن نظر آتے ہیں. جب کائنات کی اولین تخلیق عمل میں آئی تو اپنی پیدائش کے نتیجے میں ہر سو بکھرنے والے مواد سے یہ گیسی مرغولوں نے جنم لیا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کثافت بڑھتی چلی گئی اور نسبتاً کثیف اجسام کی شکل اختیار کرتے چلے گئے، اور گیس اور گرد و غبار کے عظیم بادل کشش شکل گریوٹی سے اندرونی سمت سکڑنا شروع ہو گئے، جس سے ستاروں کو وجود ملا. گیسی مرغولوں کے سکڑنے کے اس عمل میں ستاروں کے ایٹم باہم ٹکراتے اور رگڑ کھاتے رہے، جس سے حرارت اور توانائی کا اخراج شروع ہو گیا. یہ میں خاصتاً وہ لوگ جو سائنس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، میں انہی کی زبان میں بات کر رہا ہوں آپ سے. سر قرآن پاک میں باقاعدہ لفظ استعمال کیا کہ سورج، چاند، ستارے اپنے مقررہ مداروں میں گردش کرتے ہیں 1500 سال پہلے. اب جو کو اس طرح سکڑتا چلا گیا، توانائی کا اخراج کا اس قدر تیز ہوتا چلا گیا. مرکزی ایٹم شدید دباؤ کے تحت ایک دوسرے کے قریب ہونے سے حرارت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا، اور یوں روشن اور منور ستارے وجود میں آ گئے. اب ہوتا ہے قرآن میں ستاروں کے لیے نجوم اور مصابیح کا لفظ استعمال ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین.
در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت صلت میں جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلاتا ہے، جس نے سورج چاند تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے، اسی کا امر ہے، وہی مالک ہے، وہی حکم دینے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سورج، چاند، ستارے سب اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ نظام فطرت کے یکساں پابند ہیں اور احکام خداوندی سے سرمو سرتابی کی جرت نہیں کرتے۔ نظام فطرت ہی کی پابندی سے کائنات میں حسن ہے، اور اگر یہ نظم نہ رہے تو کائنات دھرم برہم ہو جائے اور قیامت چھا جائے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں گے۔ اور ایک جو سورہ مرسلات میں فرمایا ہے کہ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اور جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ اب اس پر غور کرنا بھی لازم ہے کہ انسان کے پاس یہ اختیار کس قدر ہے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ کیا دنیا بنانے والوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اپنی دنیا کی حفاظت کرے؟ اب دنیا کے حالات دیکھیں، بظاہر تو ایسا ہی دکھائی دیتا ہے کہ معاذ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جو چاہے کوئی کرتا پھرے، لیکن اگر سوچیں تو پھر یہ آزادی کچھ محدود سی دکھائی دینے لگی ہے۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے بہن کہ جب کوئی قوم یا انسان دنیا کے وجود کے لیے خطرہ بنا، اس اللہ کا قانون حرکت میں آیا، اور کئی نمرود، ہٹلر، چنگیز خان کھوپڑیوں کو انبار لگانے کے بعد تاریخ سے اس طرح ختم ہو گئے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں، اور آج ان کا نام نفرت سے لیا جاتا ہے، شدید نفرت سے لیا جاتا ہے۔ بلکہ اب اگر میں یہ کہوں کہ وہ رب العالمین انسان سے بے انتہا محبت کرتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی کا اس دنیا کو ختم کر دیتا۔ اب جس طرح آپ بھی ایک ماں ہیں، جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے شدید محبت کے باوجود اس کو غلط بات پر سرزنش بھی کرتی ہے، جھڑکتی بھی ہے، منع بھی کرتی ہے، اسی طرح وہ پیدا کرنے والا رحیم و کریم رب جو ہے وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ سے میں عرض کر دوں کہ ایک غزوے کے اندر، جنگ کے اندر، جب کچھ قیدی عورتیں پکڑی گئیں تو ایک عورت تھی جس کا بچہ گم ہو گیا تھا جنگ کے اندر، اور وہ عورت کیا کرتی تھی، فرتے مادری سے مطلب وہ کیا، ہر بچے کو پکڑ کے اسے دودھ پلانا شروع کر دیتی تھی۔ تو صحابہ دیکھ رہے تھے اس کی بے چینی کو، رسول اللہ بھی دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ نے فوراً صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ اس کے بچے کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو گھنٹے بھر میں بچے کو ڈھونڈ کے لے آئے، اور جب بچے کو اس نے ماں نے دیکھا تو بے ساختہ دوڑی اور جھپٹ کے پکڑ کے اسے پیار کر رونا شروع کر دیا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس ماں سے کہا جائے کہ اس بچے کو آگ میں پھینک دو تو پھینک دے گی؟ سبحان اللہ۔ وہ صحابہ نے کہا آقا ہمارے ماں باپ قربان، یہ تو تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوا بچہ، تو ماں اس قدر جو ہے بےتاب ہو گئی کہ اس کی موت ہونے والی تھی، لگتا ایسا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میرا رب جو ہے اس ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ سوچ لو کتنا بدنصیب ہوگا صحیح جو جہنم میں جائے گا۔ سر آپ کا بہت شکریہ، ٹائم اجازت نہیں دیتا، مگر میں جب یہ ظاہر رمضان سے پہلے کا یہ ہمارا پروگرام ہے، رمضان کی تیاریوں میں بہت کچھ میں کوئک ورڈز آپ کے چاہوں گی۔ یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ جس میں ہم اپنی زکوٰۃ کو کر لیتے ہیں کہ میرے پہ کتنی زکوٰۃ واجب ہے، کیا خوبصورت نظام ہے کہ کوئی غریب نہ رہے، تاکہ اگر اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں اس میں سے حصہ نکال کے، اور پہلا حق قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ پہ پہلا حق، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ میری رقم میں سے حصہ ہے، پہلا حق میرے رشتہ داروں کا ہے، پھر میرے قرابت داروں کا ہے جن کو میں جانتی ہوں، قربت والے لوگ ہیں، اور اس کے بعد اللہ مجھے اتنا دے کہ باقی لوگوں میں بھی بانٹتے چلے جائیں۔ اور ہم ڈرتے ہیں کہ شاید اگر میں نے یہ حصہ دے دیا تو میری پیسے میں کمی ہو جائے گی، کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ کہا کہ اضافہ ہوتا ہے۔ سر کوئکلی ہم اگلے پروگرامز میں زکوٰۃ کا تذکرہ لازمی کریں گے، یقیناً آپ نے اس دعا کا تو ذکر کر لیا۔ میں جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی سر۔ اسی حوالے سے ہے کہ انسان کو اپنے اوقات کا پتہ چلے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہلول لودھی بہت بڑا ایک بادشاہ گزرا ہے۔ جی سر۔
اس کی ایک کنیز تھی اور وہ صفائی کر رہی تھی، تو اس نے پہلی دفعہ جب بادشاہ کی خوابگاہ میں صفائی کرنے کے لیے گئی تو بستر کو دیکھا، بڑا نرم ہے، بڑا کشادہ اور بڑا ہی آرام دہ. تو اس پہ وہ بیٹھی اور بیٹھ کے اس نے کہا، تھوڑی سی لیٹ گئی وہ، تو اس کی آنکھ لگ گئی. وہ سوئی ہوئی تھی تو بادشاہ کا اچانک وہاں پہ آ گیا. اس نے جب دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا. اس نے فوراً اس کو گرفتاری کا حکم دیا اور اگلے دن اسے بلایا اور اسے ایک بڑا تیل کا بہت بڑا کڑاؤ تھا اور اس میں سے گرا دیا جائے. تو اس عورت سے پوچھا کہ کنیز سے پوچھا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ میں آپ کو بہت مختصر کر کے یہ سنا رہا ہوں. اور اس کنیز نے کہا کہ مجھے صرف ایک بات کہنی ہے، سنو لوگو، اگر اس بستر پہ چند لمحے سونے کی یہ سزا ہے کہ مجھے تیل کے ابلتے کڑاؤ میں ڈالا جا رہا ہے، تو اس بادشاہ کا کیا بنے گا جو ساری عمر اس تخت پہ سوتا رہا. سبحان اللہ، بہت خوب. بس بات یہ ہے کہ کوئی تلاش کرنا چاہے تو تلاش نہ کر سکے، صحیح نہ چن چن کے میرے ٹکڑے پوری لاش کر سکے. صحیح. میں کٹوں کچھ اس ادا سے ہر جز میرا بکھر جائے، نہ کفن مجھے کوئی دے، نہ جنازہ کوئی پڑھائے، نہ ہو دفن کرنے والا، نہ قبر کوئی بنائے، نہ کوئی نشان میرا پوچھے تو نشان بتا سکے. قیامت کے دن میرا اللہ جب مجھے بلائے، میرا جسم بنایا جائے، یہ سوال اٹھایا جائے، یہ حال تمہارا کیوں ہے، اس حال میں کیوں ہو آئے، سر سجدہ ریز ہو جائے، زباں کچھ نہ بتا سکے. مولانا جوہر نے بڑی خوبصورتی کہا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اے شافع محشر جو کرے تو نہ شفاعت، کون ہے وہاں تیری سوا میرے لیے ہے. سبحان اللہ، بہت خوب بات کہی ہے. میں اس کو یہاں ہر بڑا آدمی، چاہے آپ پرائم منسٹر ہیں، چاہے کوئی آپ بگیسٹ پوزیشن کے اوپر ہیں، مجھے ہر بڑے آدمی تک پہنچنے کے لیے ایک سفارش کی، ایک وسیلے کی ضرورت ہے. مگر ایک ذات ایسی ہے جس تک جانے کے لیے مجھے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، اور وہ اللہ کی ذات ہے. چاہے میں سوؤں، چاہے میں اٹھوں، چاہے میں بیٹھوں، میں غم میں ہوں، میں خوشی میں ہوں، میں اس سے بات کر سکتی ہوں، اور وہ ہے اللہ کی ذات. اللہ کی ذات میری اور آپ کی حامی و ناصر رہے. یقیناً ہم رمضان کے حوالے سے زکوٰۃ کا ذکر ضرور کریں گے، اعتکاف کا ذکر ضرور کریں گے. سر آپ کا بہت شکریہ، بہت انشاءاللہ ذکر کریں گے. ہم بہت خوش شکریہ. قسمت ہیں کہ ہم اللہ آپ کو خوش اس رکھے. رمضان میں داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں انشاءاللہ ایمانداری سے اس کے تمام جو ارکان ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا انشاءاللہ فرمائے. باذن اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور قبول فرمائے. اللہ حافظ. اللہ